کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے طور پر انسان سے بندر بنا دیا؟ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ اور جب وہ بندر بنے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب ہم آپ کو ایک دلچسپ انداز میں بتائیں گے، اس لیے آخر تک ضرور سنیے گا۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ سمندر کے کنارے ایک خوبصورت بستی آباد تھی جسے ایلا کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے، ہر طرف ہریالی تھی، باغات تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق کی فراوانی عطا کی ہوئی تھی۔ خاص طور پر سمندر میں بے شمار مچھلیاں تھیں جن کے ذریعے وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کی زندگی سکون اور آسائش سے بھرپور تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل ہونے لگے اور گناہوں میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن یعنی سبت کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام ہے۔ اب عجیب بات یہ تھی کہ جس دن شکار منع تھا اس دن مچھلیاں بڑی تعداد میں ساحل کے قریب آتی تھیں، جبکہ باقی دنوں میں بہت کم ملتی تھیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ کچھ لوگوں نے صبر کیا اور اللہ کے حکم پر قائم رہے، مگر کچھ لوگوں کے دل کمزور پڑ گئے اور وہ اس پابندی سے بچنے کے طریقے سوچنے لگے۔ اس دوران شیطان نے انہیں ایک چال سکھائی۔ اس نے کہا، تم ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو بلکہ پانی کے راستے بنا کر انہیں تالابوں میں قید کر لو اور پھر اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ بظاہر یہ ایک ہوشیاری لگتی تھی، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے حکم سے کھیلنا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس چال کو قبول کر لیا۔ انہوں نے نالیاں کھودیں اور تالاب بنائے جہاں ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر پھنس جاتی اور پھر وہ انہیں اگلے دن پکڑ لیتے۔ اس وقت اس قوم کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور لوگوں کو اس گناہ سے روکتے تھے۔ دوسرا وہ جو جانتے تھے یہ غلط ہے مگر خاموش رہے۔ تیسرا وہ جو کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے اور اس چال کے ذریعے شکار جاری رکھے ہوئے تھے۔ نیک لوگ بار بار انہیں سمجھاتے رہے مگر وہ باز نہ آئے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک دن ان نافرمان لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ سب بندر بن چکے تھے۔ ان کی شکلیں بدل چکی تھیں مگر وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ وہ ان کے پاس آتے، ان کے کپڑے سونگھتے، روتے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ یہ منظر انتہائی دردناک تھا اور ہر دیکھنے والے کے دل کو ہلا دینے والا تھا۔ یہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے، نہ وہ کچھ کھا سکتے نہ پی سکتے اور اس حالت میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اس کے بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکی۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ آج کے بندر انہی لوگوں کی نسل سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ جس قوم پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے اس کی نسل باقی نہیں رہتی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چالاکی نہیں چلتی اور گناہ کو ہوشیاری سمجھنا دراصل تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اس طرح برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے احکامات پر سچائی کے ساتھ عمل کریں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کسی کو مہلت نہیں دیتا۔